الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات عزیز وقار، آج ہم صدر بزم ولایت امام الاتقیاء والاصفیاء محبوب سبحانی امام ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ کی روحانی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرات عزیز وقار، خدمت ہوتی ہے دو قسم کی، ایک ہوتی ہے روحانی خدمت اور ایک ہوتی ہے جسمانی خدمت۔ جسمانی خدمت تو یہ ہے کہ اگر ہم حضور غوث پاک کے زمانے کو پاتے اور اس میں ہم میں سے کوئی آپ کے لیے پانی لے کر کھڑا ہو جاتا، کوئی آپ کو وضو کرواتا، اگر سعادت ملتی تو کوئی آپ کے پاؤں دباتا، یہ آ جاتا ہے جسمانی خدمت کے اندر۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، کل قیامت والے دن ایک اللہ کا ولی دوزخیوں کے پاس سے گزر رہا ہوگا، وہ عرض کریں گے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی شخص ہوں کہ جس نے فلاں جگہ پر آپ کو پانی پلایا تھا یا پھر آپ کو وضو کروایا تھا، آج میں مشکل حالات میں ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اس وقت وہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے مالک، اس بندے نے فلاں جگہ پر میری خدمت کر کے مجھے خوش کیا تھا، آج تو اس کی بخشش فرما کے اس کو خوش فرما دے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر مالک کریم ان کی اس سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور دوسری خدمت ہوتی ہے روحانی خدمت۔ روحانی خدمت یہ ہے کہ ہم نے وہ زمانہ تو نہیں پایا، لیکن آج ہم ان کی روحانی محفل میں بیٹھے ہیں، اور آج اس محفل کے اندر جس بزرگ کا نام لے کر ہم ان کو ایصال ثواب کریں گے، ان بزرگ کی روحانی خدمت میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں یہ اتنا جسمانی خدمت سے خوش نہیں ہوتے جتنا یہ روحانی خدمت سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہ امید واثق سے بیٹھے ہیں کہ جس طرح آج یہاں پر ہم حضور غوث پاک کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہمیں قیامت والے دن ان کی سنگت میں عطا فرمائے۔ کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان کی معیت عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات عزیز وقار، یہاں پر میرے مالک کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر بڑی قابل توجہ بات ہے، مالک کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو، اور فرمایا تقوی اختیار کرو۔ اب ایک بندے کے پاس دولت ایمان بھی موجود ہو، دولت تقوی بھی موجود ہو، جس کام سے رب نے منع فرمایا وہ وہاں پر رکنے والا ہے، جہاں رب نے حکم فرمایا وہاں سے وہ بندہ رکنے والا ہے، اور جس کا حکم دیا اس کو بجا لانے والا ہے۔ اب یہ تو تقوی کی دولت بھی اس کے پاس موجود ہے، ایمان کی دولت بھی موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے مالک یہ دو چیزیں بخشش کے لیے کافی نہیں؟ رب کریم فرماتا ہے فقط مال کمانا مقصود نہیں ہوتا، چوروں سے بچانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب تمہارے پاس دولت ایمان بھی آ جائے، دولت تقوی بھی آ جائے، تو فرمایا اس کو بچانے کے لیے فرمایا اولیاء کا ساتھ لے لو۔ فرمایا جب اولیاء کا ساتھ مل جائے گا، ان کی معیت مل جائے گی، فرمایا تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہارا تقوی بھی سلامت رہے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مفکر اسلام بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، اور آپ کی تفسیر کی کوالٹی یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی مفسر تفسیر کرنے سے پہلے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کو پڑھ نہ لے، وہ بندہ مفسر بن ہی نہیں سکتا۔
اور امام فخر الدین رازی آپ کا نزاع کا وقت قریب ہے، آخری وقت قریب ہے، اور شیطان نے حملہ کیا۔ اس نے کہا اے امام فخر الدین رازی بتا رب کو ایک مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل میں رب کو ایک مانتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی دلیل دیں۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم سے کوئی پوچھے رب کو ایک مانتے ہیں دلیل دیں، تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہم کہہ دیں گے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجیے اللہ ایک ہے، ہم یہ ساری کی ساری صورت پڑھ کے اس کو بتا دیں گے۔ لیکن امام فخر الدین رازی نے ایک نہیں، دو نہیں، 360 دلائل کے انبار لگائے، لیکن اس لائن نے 360 دلائل کو رد کر دیا۔ یہ کوئی میرے آپ جیسا بندہ نہیں، یہ امام فخر الدین رازی جیسا بندہ جو مفسر قرآن بھی ہے اور مفکر اسلام بھی ہے اور غزالی زمان بھی ہے، جس شیطان نے اس پر حملہ کیا اور آپ کا ایمان متزلزل کا شکار ہو گیا۔ اور آپ کے مرشد گرامی امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سینکڑوں میل دور آپ وہاں پر وضو فرما رہے تھے، اور این وضو کی حالت میں دیکھا کہ میرا مرید خاص پریشان ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ نسبت۔ جب دیکھا میرا مرید خاص پریشان ہے، آپ نے لمحہ بھی نہیں لگایا، اور کوئی ٹیلی فون کا دور یا نیٹ کا دور نہیں تھا کہ آپ نے وہاں سے کال ملائی ہو۔ آپ کا جو خادم وضو کروا رہا تھا، آپ نے اس سے چلو میں پانی لیا اور ہتھیلی میں پانی لے کر سینکڑوں میل دور جس طرف امام فخر الدین رازی تھے اس طرف پانی کو پھینکنے گئے، اور آ کر امام فخر الدین رازی کے چہرے پر گرا۔ فرمایا رازی اس لائن کو کیوں نہیں کہتا؟ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اس وقت کہا کہ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں، تو شیطان بھی پکار اٹھا، اور علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ آج امام فخر الدین رازی کا بھی ایمان اس دنیا سے سلامت گیا ہے، تو یہ بھی نسبت اولیاء کے صدقے کہ مرشد گرامی کی نسبت تھی تو یہ کام ہوا۔ اور مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس کی تشریف نے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سالہ نفلی عبادت سے کیوں بہتر قرار دیا گیا؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ عام محفلوں میں یہ شبہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر شیطان آ جائے، لیکن فرمایا جو اولیاء کی محفلیں ہوتی ہیں، فرمایا یہاں پر شیطان نہیں آیا کرتے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، وقت کے نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ حضور غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، اور یہ بات بھی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، یعنی اپنوں کی بات نہیں کر رہا، یہ غیروں نے بھی مانا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا دھوبی تھا، وہ فوت ہوا، قبر میں چلا گیا، اور فرشتوں نے کہا کہ من ربو کا بتا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں جو بھی فرشتے سوال کرتے وہ کہتا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب فرشتے پریشان ہوئے، رب کی بارگاہ میں معاملہ لے کے گئی، مالک سمجھ نہیں آ رہی، بندے تیرے سے جو بھی سوال کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ رب نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو رب حضور غوث پاک کا ہے وہی رب میرا ہے، جو دین حضور غوث پاک کا ہے وہی دین میرا ہے، تو فرمایا اس لیے اسے چھوڑ دیا جائے۔ حضرات ذی وقار کیا خیال ہے جو ایسی نسبتیں ہوں جو نزاع کے وقت بھی کام آئیں اور جو آخر میں بھی کام آئیں، قبر کے اندر بھی کام آئیں، ان نسبتوں کو اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے؟ حضرات ذی وقار یہ تو حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ یہاں پر وقت کے غوث نے بھی آ کر حاضری دی ہے اور سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب بغداد کے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں اور گردن جھکاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ بغداد شہر دیاں اچھیاں شانہ، بغداد شہر دیاں اچھیاں شانہ، لیراں لیراں ہو، اور آگے فرماتے ہیں تن من میرا پرزے پرزے جی میں درزی دیاں لیراں ہو، جی میں درزی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دی میں کفنی پاواں، انہاں لیراں دی میں کفنی پاواں، سنگ رل کے فقیراں ہو،
حضرات اسی وقار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سلام عقیدت پیش کیا حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. اور حضرات آخری میرا پیغام یہ ہے کہ یہ جو صحبت ہوتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر صحبت کا ہے. وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ صحبت سال راہ سال کند اور صحبت تال راہ تال کند. جو اچھوں کی صحبت ہے یہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور جو بروں کی صحبت ہے انسان کو برا بنا دیتی ہے. ہمیں اپنے دائیں بائیں ارد گرد جس معاشرے میں سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے. ایک روایت ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ آدمی کتنے پانی میں ہے تو فرمایا اس کے دوستوں کو دیکھو، جو حالت زار اس کے دوستوں کی ہوگی وہی اس کی ہوگی. اس لیے ہمیں یہ لازمی خیال کرنا ہے کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو دوستی نہیں کہ کل کو قیامت والے دن ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور صحابہ کی مجلس ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن پر قیامت والے دن انبیاء بھی رشک کریں گے. عرض کیے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ نبی تو نہیں ہوں گے، لیکن فرمایا وہ کسی سے دوستی رکھیں گے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھیں گے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم نے اپنی دوستیاں تو رکھی ہیں، ہم نے اپنے تعلقات تو رکھے ہیں، لیکن ان دوستیوں میں ان تعلقات میں ہمیں یہ موازنہ کرنا ہے کہ آیا کہ ہم نے خدا کی رضا کے لیے کتنا رکھا ہے. اور پھر ان اولیاء اعظام کے صدقے اللہ کریم نے ہمیں یہ ایسا مذہب اور ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی بیس پر ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری نسبتیں بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ لازمی غور کرنا ہے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ کتنا